بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حمزہ وصلی و حمزہ قطعی کے بارے میں پڑھیں گے۔ حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کی تعریفیں پڑھیں گے اور پھر حمزہ قطعی کی قسمیں پڑھیں گے، اور حمزہ وصلی انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی تفصیل آئے گی۔ حمزہ وصلی و حمزہ قطعی، یاد رکھنا حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے جو درمیان کلام میں نہ گرے، اور حمزہ وصلی یہ درمیان کلام میں گر جاتے ہیں۔ پیچھے والا کوئی لفظ آپ ملاتے ہیں، پیچھے سے کوئی لفظ اگلے لفظ کے ساتھ آپ ملاتے ہیں تو حمزہ گر جاتا ہے، حمزہ وصلی، اور یہ حمزہ قطعی گرتا نہیں ہے۔ تو حمزہ قطعی وہ ہے جو درمیان کلام میں نہ گرے۔ حمزہ قطعی کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1، باب افعال کا حمزہ۔ باب افعال کا حمزہ، اکرم یکرم و اکرام، خواہ ماضی ہو خواہ مصدر ہو امر ہو جو بھی ہو، باب افعال کا جو حمزہ ہے یاد رکھنا یہ قطعی ہے، باب افعال کا حمزہ۔ نمبر 2 ہے واحد متکلم کا حمزہ، جیسے اضرب، واحد متکلم کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے تو یہ قطعی ہے، یہ درمیان کلام میں گرتا نہیں ہے۔ نمبر 3، اس میں تفضیل کا حمزہ، جیسے اضرب، اس میں تفضیل کا جو حمزہ ہے یہ بھی حمزہ قطعی ہے۔ نمبر 4، جمع کا حمزہ، جمع کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ بھی حمزہ قطعی ہوتا ہے، جیسے دیکھو اشراف یہ جمع ہے، اسی طرح اعمال آپ دیکھ رہے ہو جمع ہے عمل کی، اسی طرح دیکھو ابنا ابن ان کی جمع ہے، اسی طرح دیکھو اسماء اسم ان کی جمع ہے۔ تو یہ جو جمع کا حمزہ ہوتا ہے یہ بھی حمزہ قطعی ہوتا ہے، درمیان کلام میں نہیں گرتا۔ نمبر 5، اعلام کا حمزہ، اعلام علم کی جمع ہے، یعنی جو نام ہوتے، ناموں کے شروع میں جو حمزہ آتے یہ بھی قطعی ہوتے، جیسے اسماعیل، ابراہیم، اسحاق وغیرہ۔ نمبر 6، فعل تعجب کا حمزہ، فعل تعجب میں جو حمزہ آتے جیسے ما اضربہ، یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے۔ نمبر 7، صفت مشبہ کا حمزہ، جیسے احول، احول کے شروع میں جو حمزہ یہ بھی حمزہ قطعی ہے۔ نمبر 8، اللہ نام کا جو حمزہ ہے، اللہ نام کا، جبکہ اس پر حرف ندا داخل ہو، لفظ اللہ جو ہے اس پر جب حرف ندا داخل ہو تب یہ حمزہ قطعی ہوتے، ویسے نہیں۔ تو اللہ نام کا حمزہ جبکہ اس پر حرف ندا داخل ہو، جیسے یا اللہ۔ نمبر 9، الف لام تعریفی کے علاوہ، الف لام تعریفی کے علاوہ حمزہ کی تمام قسمیں حمزہ قطعی ہے۔ الف لام تعریفی جو کسی اسم کے شروع میں جو الف لام آتے جیسے الرجل، الساعۃ، تو اس کے علاوہ الف لام تعریفی کے علاوہ حمزہ کی تمام قسمیں حمزہ قطعی ہے، جیسے حمزہ استفہام، حمزہ استفہام قطعی ہے، اسی طرح حمزہ ندا، ندا میں جو آتا ہے حمزہ وہ قطعی ہے، اسی طرح اذ تعلیلیہ جو ہے اس کے شروع میں جو حمزہ آتے قطعی ہے، اسی طرح اس کے شروع میں حمزہ ہے ان اس کے شروع میں حمزہ ہے ان اس کے شروع میں جو حمزہ آتے الا، 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 اما، آیا، اذما، سب کے شروع میں حمزہ قطعی ہے جو گرتا نہیں ہے وغیرہ۔ نمبر 10، ضمائر کا حمزہ، جیسے انا، انت، انتم، ایایا، ایانا، ایاکم، سب کے شروع میں حمزہ قطعی ہے۔ نمبر 11، ثلاثی افعال کا مصدر، ثلاثی افعال کا جو مصدر ہوتے جیسے اسف، علم، اخذ، یہ حمزہ قطعی ہے۔ نمبر 12، فعل ثلاثی محموز، فعل ثلاثی محموز یہ حمزہ بھی
قطعی ہے، جیسے ابا، اتا، اخذ، اکل، آمین۔ یاد رکھنا حمزہ قطعی لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں آپ کو حمزہ قطعی ملے تو یاد رکھنا زبر اور پیش کی صورت میں، زبر اور پیش کی صورت میں الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھ دیتے ہیں۔ جہاں بھی آپ کے سامنے حمزہ قطعی آ جائے تو اگر زبر ہے یا پیش ہے تو الف کے اوپر آپ چھوٹا سا حمزہ لکھ لیا کرو اوپر، اور اگر کسی لفظ کے نیچے زیر ہے تو الف کے نیچے چھوٹا سا حمزہ لکھ لیا کریں۔ تو حمزہ قطعی لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ زبر اور پیش کی صورت میں حمزہ کو آپ الف کے اوپر لکھ لیا کریں، اور زیر کی صورت میں حمزہ کو آپ الف کے نیچے لکھ لیا کریں۔ میں آپ کو آگے ایک مثال دے رہا ہوں، لکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ میں لکھ رہا ہوں انت صالح، آپ نیک ہو۔ دیکھو انت زبر ہے ان، تو میں الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھتا ہوں انت، تو آپ دیکھ رہے ہو الف کے اوپر میں نے چھوٹا سا حمزہ لکھ دیا، انت صالح، آپ نیک ہو۔ اسی طرح میں لکھ رہا ہوں انا قائم، میں کھڑا ہوں۔ دیکھو انا الف زبر ہے تو میں دیکھو اوپر الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ میں نے لکھ دیا، انا قائم۔ اسی طرح میں لکھ رہا ہوں ذہبت ام زید الی البیت، زید کی ماں گئی گھر کی طرف، تو ام زید، تو آپ دیکھ رہے ہو الف کے اوپر پیش ہے تو میں نے حمزہ اوپر لکھ دیا چھوٹا سا، الی البیت، گھر کی طرف، الا، دیکھو الف کے نیچے زیر آ رہا ہے، حمزہ کے نیچے زیر، تو میں نے الف کے نیچے چھوٹا سا حمزہ لکھ دیا الی البیت۔ تو زبر اور پیش کی صورت میں اوپر لکھتے ہیں اور زیر کی صورت میں چھوٹے سے حمزہ کو الف کے نیچے لکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں والایمان واجب، دیکھو ایمان باب افعال ہے، تو آپ دیکھ رہے ہو زیر کی صورت میں نے آپ کو بول دیا تھا کہ زیر کی صورت میں یہ حمزے کو الف کے نیچے لکھا جاتے، تو آپ دیکھ رہے ہو والایمان، یہ الف کے نیچے چھوٹا سا حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی دیکھو اجمال باب افعال ہے، دیکھو زیر ہے تو الف کے نیچے چھوٹا سا حمزہ لکھا گیا، یہاں بھی دیکھو اجمال، اسی طرح آگے دیکھیں فی ان، اب یہ دیکھو زبر ہے، زبر کی صورت میں الف کے اوپر لکھا ہے فی ان تفصیلیہ۔ اسی طرح یہاں دیکھیں ازیدو، یہ چونکہ اس میں تفضیل ہے قطعی حمزہ، دیکھو الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ زبر کی صورت میں لکھا ہے ازیدو۔ اسی طرح یہاں بھی دیکھو اکملو، یہ بھی اس میں تفضیل ہے تو الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہے، تو زبر اور پیش کی صورت میں حمزہ کو اوپر لکھتے ہیں اور زیر کی صورت میں حمزہ کو الف کے نیچے لکھتے ہیں۔ اسی طرح یہاں دیکھو ان الاجمالیہ، اوپر دیکھو لکھ دیا حمزہ قطعی۔ اسی طرح یہاں دیکھو انما، ان اس کے شروع میں جو حمزہ آتے قطعی ہوتے تو دیکھو زیر کی صورت میں الف کے نیچے لکھتے ہیں۔ اسی طرح یہاں دیکھیں اصل مصدر ہے، یہ حمزہ بھی قطعی ہے تو اوپر لکھ دیا۔ اسی طرح نیچے دیکھیں ان الثبات، ان، آپ دیکھ رہے ہو ان حمزہ قطعی ہے تو زیر کی صورت میں الف کے نیچے لکھ دیا۔ اسی طرح آگے دیکھو انہو، اسی طرح ازمان، دیکھو جمع ہے، میں نے آپ کو بول دیا تھا جمع کا حمزہ ازمان زمانہ کی جمع ہے تو زبر کی صورت میں اوپر الف کے اوپر لکھا ہے ازمان۔ اسی طرح انہو، یہ بھی حمزہ قطعی ہے۔ اسی طرح امثال، دیکھو مثل کی جمع ہے، یہاں بھی دیکھو اوپر الف کے اوپر لکھ دیا ہے۔ اسی طرح لأن، تو یہ آپ کو بتا دیا کہ حمزہ قطعی جہاں آتا ہے تو زبر اور پیش کی صورت میں الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھتے ہیں اور زیر کی صورت میں الف کے نیچے لکھتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔